دنیا کے اندر خیانت کر لی. یہ ساری خیانتیں تجھے کرنی نہیں چاہیے تھیں مگر تو نے کر لی ہیں. اب اس لیے فرمایا کہ یہ بندہ ظالم ہے، یہ بندہ جاہل ہے. تو جب امانتوں کو ضائع کیے جانے لگے تو انتظار کرو قیامت کی. اور پھر اس سے ایک مفہوم جو فوری طور پر آتا ہے، امانت ایک آدمی دوسرے کے پاس کسی چیز کو رکھتا ہے کہ یہ تیرے پاس امانت ہے، جس کا مطلب ہے تو اسے استعمال نہیں کرے گا، میں جب چاہوں گا لے لوں گا. یا استعمال کے لیے اجازت دیتا ہے، مناسب استعمال کرے گا، زیادہ استعمال نہیں کر سکتا. اب یہاں پر یہ امانت، جب کوئی بندہ خیانت کرتا ہے تو خیانت کرنے والا سمجھ جائے کہ باقی اجتماعی قیامت تو آئے گی ہی صحیح مگر تجھ پر انفرادی قیامت تو آ گئی کہ یہاں پر تو نے یہ کام کیا. اس لیے کہ یہاں پر اس مفہوم صرف انہی لفظوں کو فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، جس وقت امانت کو ضائع کیا جانے لگے، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تو پھر قیامت کی انتظار کرو. دیکھو ایک امانت اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے دن دی تھی، الستُ بربکم، کیا لوگوں میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر روح نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. یہ ایک امانت ہے کہ رب مجھے مانا تم نے، تو مجھ جیسا رب کسی اور کو قطعی طور پر نہ مانا. مجھے تم نے الہ مانا، مجھ جیسا الہ کسی کو نہ ماننا. بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ جس وقت امانتیں ضائع ہونے لگے، فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کی انتظار کرو. فقال کیف اضاعتها، یہاں پر امانتوں کا ضائع کرنا وہ کیسے ہوتا ہے؟ قال اذا بسد الامر الى غیر اہلہ، جس وقت کسی بھی شخص کو ایسی چیز سپرد کی جاتی ہے، کسی بھی شخص کو ایسی چیز سپرد کی جاتی ہے الی غیر، جو کہ اس کا اہل نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں رکھتا. فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اب دیکھیں یہاں پر جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کو امانت سپرد کی گئی اور وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا. کسی کو انسپیکٹر بنا دیا گیا، دیکھو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. کسی شخص کو مسجد کا امام خطیب بنا دیا گیا، وہ اس کی صلاحیتیں نہیں رکھتا. حتیٰ کسی بندے کو ایک دکان پر بٹھا دیا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر سودا کرنا کیسے ہے، کیا صورتحال ہے. تو ایسے حالات میں کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے امانت ایسے بندے کے سپرد کی گئی ہے جو اس کا اہلیت نہیں رکھتا. فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کی انتظار کرو. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نظام درست چلے تو پھر آپ امانتیں ایسے بندوں کے سپرد کریں جس کی وہ اہلیت رکھتے ہیں. جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتے ہیں آپ امانتیں انہیں سپرد نہ کریں. باب من رفع صوتہ بالعلم، دیکھیے مولانا، علمی بحث بات ہو تو اپنی آواز کو بلند کر کے بھی وہ علمی بات کا اظہار کیا جا سکتا ہے. سادہ سے لفظوں میں آپ تقریر کر رہے ہیں، علمی بات بتا رہے ہیں، آپ اس علمی بات کو جو آپ علمی بات بتا رہے ہیں آپ اسے بلند آوازی سے بھی بیان کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام وہ تو وضو کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دور سے دیکھا، آپ سرکار نے دور سے ملاحظہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ پاؤں کو تو دھونا ہے. آپ سرکار نے دور سے ہی فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ، تین مرتبہ فرمایا ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے. جہنم کے عذاب کے حوالہ سے بتایا کہ یہاں پر جن ایڑیوں کو خشک چھوڑا گیا ہے، یعنی تم مسح کر رہے ہو جبکہ تم نے تو اسے دھونا تھا. یا یہ ہے کہ دھویا جا رہا ہے مگر وہاں پر کچھ حصہ اس کا خشک رہ گیا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر فرمایا کہ یہ ہلاکت خیزی ہے، حالانکہ دور ہے سرکار، جس سے پتہ چلا کہ علمی بحث مباحثہ ہو رہا ہو آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جب تک کہ بات ذرا کھل کر نہ کی جائے، جب بات کھل کر کی جاتی ہے پھر وہ جا کر کہیں سمجھتے ہیں، بات ذرا بلند آوازی سے کی جائے تو وہ بات سمجھتے ہیں، ورنہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس بات کی اجازت ہے کہ علمی بات کرنی ہو، کر رہے ہو تو وہاں پر اپنی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ معروضی حالات کے مطابق اگر آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی تقریر کے اندر آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا وابانہ عن ابی بشر عن یوسف نے ما حکا ان عبداللہ ابن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں ہم سے پیچھے تھے۔ دیکھیے یہ ہیں لیڈر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عموماً سفر میں پیچھے ہوا کرتے، باقیوں کو آگے بھیج دیا کرتے۔ پیچھے کیوں رہا کرتے؟ اور واپس جس وقت آپ انہی قدموں پر تشریف لا رہے ہوتے، اگر کسی قافلے والے کا کوئی سامان رہ چکا ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے اٹھاتے آتے اور وہ آپ ان انسانوں کو دیتے، بھئی یہ چیز گمشدہ ملی ہے، یہ ملی ہے۔ یعنی آگے آگے چلنا یہی لیڈری نہیں ہے، جیسے آگے چلنا بھی لیڈری ہے مگر کبھی پشت پناہ ہونا یہ بھی لیڈری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا، ایک سفر ہم نے کیا، حضور پیچھے رہے، فادرکنا وقد ارحقنا الصلاۃ، کہتے ہیں کہ یہاں پر ہوا یہ ہے، پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں، نماز کا بھی وقت ہم نے مؤخر اسے کر لیا، نماز مؤخر ہو گئی، ونحن نتوضأ، ہم وضو کر رہے ہیں، فجعلنا نمسح علی ارجلنا، کہتے ہیں کہ یہاں پر اب حالت یہ تھی کہ ہم نے دھونا شروع کیا لیکن خفیف سا دھونا شروع کیا، ایک تو نا مسح کرنا ویسے، اور دوسرا معنی ہے ہم نے دھویا تو صحیح مگر کچھ وہاں پر حصہ چھوڑ ہی دیا۔ اب ایسے حالات میں جیسے کہ آپ کی حواشی میں بھی ہے نمسو معنی نغسل غسلا خفیفا، وہاں پر ہم نے خفیف غسل کیا، یعنی خفیف دھونا شروع کیا، ابھی کچھ نہ کچھ چیز باقی رہ گئی تھی۔ نمسح علی ارجلنا فنادا بأعلی صوتہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بلند آوازی کے ساتھ ہمیں ایک حکم عطا فرمایا، ویل للعقاب من النار، دیکھو جن ایڑیوں کو دھونے سے چھوڑا جا رہا ہے ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ جیسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے 2 مرتبہ 3 مرتبہ متعدد مرتبہ کرنا شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ دیکھیے آپ تقریر فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ایک خطبہ آپ دوبارہ بھی دے دیتے ہیں، وہ پھر وہی خطبہ آپ ایک اور مرتبہ پھر دے دیتے ہیں، یا جیسے ایک آدمی وہ دلوں کو دل لبھانے کے لیے، موم کرنے کے لیے نعت شریف پڑھتا ہے، وہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یہ نہیں کہا جا سکتا تو ایک چیز کو بار بار کیوں دہرا رہا ہے، بھئی اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بیان کرنے والے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہیں بیان کیا کیا تھا، تو سننے والوں جو ہیں تو وہ تو ان کا بھولنا جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر ایک ہی بات کو آپ 2 بار 3 بار 4 بار بیان کر دیتے ہیں تو یہ کوئی مذائقہ کی بات۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا، اور دیکھیے قرآن مقدس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ہی صورت میں کتنی مرتبہ آ گیا مولانا۔ اللہ رب العزت تو نہیں شرماتا کہ میں بار پہلے کہہ تو دیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب پھر کیوں کہوں؟ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
الفاظ کتنی مرتبہ آ جاتے ہیں مولانا، مگر اللہ رب العزت تو نہیں شرماتا۔ اس لیے آپ لوگوں کے ماحول کے مطابق اگر آپ نے کسی آدمی کو یہاں پر ایک بات کہہ دی ہے دل کی صفائی کے حوالے سے، آگے آپ چلے گئے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہاں یہ بیان دینے کی ضرورت ہے تو وہاں دیجیے، یہ نہ گھبرائیں یا شرمائیں ابھی تو میں نے وہاں پر یہ کیا تو اب میں یہاں کیا کروں۔ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ فرما دیا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، کیا کافی نہیں تھا؟ مگر دوسری مرتبہ پھر فرما دیا، اور یا دوسری حدیث میں کہ او ثلاثن، یا تیسری مرتبہ بھی آپ سرکار نے فرما دیا۔ اور حضور کا تو انداز ہی یہ ہوتا تھا، ایک بات آپ فرماتے، آپ پھر اسے دہراتے، پھر فرماتے، اور اس کے بعد پھر اسے آپ فرما دیتے، یعنی بار بار اس لیے فرمایا کرتے تاکہ مخاطب اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا و قال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینۃ حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا۔ دیکھیے حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں، ان الفاظ کے مدارج ہیں۔ دیکھیے ایک میں کہتا ہوں فلاں بندے نے مجھے کہا، اس کی بات میں بڑا وزن ہے، یا یہ بندہ کہتا ہے میں نے فلاں آدمی سے سنا، اس میں بڑا وزن ہے، مجھے فلاں آدمی نے خبر دی، بڑا وزن ہے۔ اچھا دیکھیے اسی بات کو اگر میں یوں بیان کروں، ہاں مجھ سے کہا گیا ہے، اب سوالات جنم لیں گے نا، کس نے کہا، کہنے والا کون تھا، اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا اس نے اپنی طرف سے کہا یا پہلے سے بات کو سن کے کہا، کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ چند الفاظ کو بیان کر کے یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ لوگ الفاظ یہ استعمال اور میں نے یہ استعمال کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات ان لفظوں کے اظہار کے بعد بیان کی جا رہی ہے بڑی مضبوط ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے محمد سلیم نے بیان کیا، بات بڑی زبردست ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں مجھے بیان کیا گیا ہے، بات کے اندر کمزوری آ گئی۔ اسی طرح سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابی رسول لفظ ان کے ساتھ حضور سے لے رہے ہوں تو بات بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ ہاں اگر اس دور میں یہ کہا جائے بھئی یہ بات مجھے فلاں شخص سے ملی ہے، بھئی ہو سکتا ہے فلاں شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، خام خواہ کہہ رہا ہے، تو آج کل یہ پریشانی لائق ہو سکتی ہے، مگر صحابی رسول لفظ ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ اسی طرح سے مؤثر ہے جیسے کہ اخبرنا، انبانا، خبرنا کے الفاظ کلمات کے ساتھ حدیث مؤثر ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے مولانا یہاں پر علم کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، اس کے بعد محدث کا قول ہے حدثنا، اخبرنا، انبانا وقال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینۃ حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا۔ ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، ان سب کے ایک مطلب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر نہایت ہی تاثیر رکھتا ہے۔ جب کسی نے کہہ دیا حدثنا، بات مضبوط، جب کسی نے کہہ دیا انبانا، مجھے ہمیں خبر دی ہے، بات مضبوط۔ اگر کسی نے کہہ دیا سمعت، میں نے سنا ہے، بات بڑی مضبوط ہے۔ وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو الصادق المصدوق، جو کہ سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ اللہ ذی ذکر عندہ الصدق، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تصدیق فرمانے والے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ وقال شقیق عن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ الفاظ جن الفاظ کا پیچھے ذکر ہوا، حدثنا، اخبارنا، انباءنا، سمیت، یہ اپنے مؤثر ہونے میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہے۔ یعنی ان لفظوں کے ساتھ جب بیان کی جاتی ہے بات تو اس وقت یہ بات مضبوط ہو جایا کرتی ہے۔ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات قضا وقال حذیفۃ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی۔ یہاں پر حدثنا کا لفظ اصل مقصد یہ ہے کہ ان لفظوں کو بیان کرنا، حدثنا، اخبرنا، انباءنا، نبأنا، کہ یہ یا سمیتو کا لفظ استعمال کرنا، یہ ایسے الفاظ، ایسے کلمات ہیں اس کے ساتھ حدیث کی تاثیر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بڑی مؤثر ہے، یعنی یہ بات بڑی پکی ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ جب بیان کیا جائے تو بات کی پختگی کی طرف ذکر کیا جاتا ہے۔ وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن ربہ، وقال انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں صحابی رسول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ ان کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی اور کرے بات غیر مؤثر ہو جاتی ہے، مگر اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے پر حوالہ لفظ ان کے ساتھ صحابی رسول پیش کرتے ہیں، بات پکی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، مگر ایک کے لیے ثواب کا باعث بنتی ہے، دوسرے کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے علم معانی میں پڑھا کہ ایک کافر بندہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے انگوریوں کو اگا دیا۔ یہ جتنا گناہ گار پہلے تھا یہ گناہ گار اور بھی ہو گیا، کیونکہ اس نے اصل کیا کیا ہے، اسناد، اس نے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ موسم بہار کی وجہ سے ساری رنگینیاں، گناہ گار ہو گیا۔ اچھا یہی بات ایک اور آدمی کہتا ہے جو کہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کہتے ہیں انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے یہ ساری کی ساری رونقیں پیدا کری، ہریالی پیدا کر دی ہے۔ پہلے اس کا جتنی نیکیاں تھیں رب ذوالجلال اس کی نیکیوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ جملہ وہی ہے، مگر کافر کہتا ہے تو اور گناہ گار ہو جاتا ہے، بندہ مومن بولتا ہے تو اور نیکوکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کافر نے کہا تھا کہ موسم بہار کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ سارا کام ہی موسم بہار نے کیا۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کام تو سارا میں نے کیا، تو نے سارے کے سارا وہ کریڈٹ دے دیا ہے تو نے موسم بہار کو۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس بندے کا سٹیٹس اور بھی کمزور کر دیتا ہے۔ جب ایک دوسرا بندہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، بندہ مومن ہے، اللہ رب العزت اس سے جب سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے نے یہ جو کہا ہے نا موسم بہار کی یہ کارستانی ہے، میرے بندے کے دل میں یہ بات ہے کہ موسم بہار کو بھی تو میرے رب نے بنایا ہے۔ دیکھیں ایک کافر آدمی کہتا ہے رب، کسی کو کہتا ہے رب اور کافر ہو جاتا ہے، اور بندہ مومن اپنی اماں کو، اپنے بابا کو کہتا ہے رب اور مومن ہو جاتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ والدین کو رب کہا گیا تو کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لفظ ایک ہے مگر اس بندے کا مطمع نظر اور ہے۔ یہاں پر اس بندے کا مطمع نظر، جیسے کہ وہاں پر ایک پوری کتاب، خیر میں تو درسی بھی دیتا رہا ہوں کہ جو الفاظ کلمات گانوں کی صورت میں ہوتے ہیں وہ لفظ وہ بھی رب ہی بولتے ہیں،
لیکن جس وقت وہ گانوں کے اندر رب بولتے ہیں اور وہ اپنے مالوف کو محبوب کو یہاں پر ایسی تعبیر کرتے ہیں تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو اس کا مطمع نظر اور ہے۔ اور ادھر جس وقت اپنی اماں کو اپنے بابا کو رب کہتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا مطمع نظر اور ہے، اس کا مطمع نظر اور ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے گناہ گار ہو جاتا ہے، یہ آدمی شراب پیتا ہے اس کو ثواب دستیاب ہو جاتا ہے۔ بھائی اس نے شراب پی ہے اپنے آپ کو مست کرنے کے لیے، یہ گناہ گار ہو گیا۔ اس آدمی نے شراب پی ہے، اس کا لقمہ پھنس گیا تھا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ یہ بندہ اتنا سا حصہ لے سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا یہاں پر وہ مصیبت ٹل جائے۔ اب اس کی مصیبت ٹلی، اس نے شراب پی ہے، اللہ ناراض ہو گیا۔ اس نے شراب پی ہے لقمہ کو نیچے کرنے کے لیے، پانی اور تھا نہیں کہیں، یہ لقمہ نیچے ہو سکتا نہیں تھا ورنہ بندہ مر جاتا، لقمہ لیا ہے، اللہ اس کے ساتھ راضی ہو گیا۔ ذرا غور کرنا، ایک ایسی جاب ہے جو ممنوع ہے، جسے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آدمی وہ پہلے ہی کافی زبردست قسم کا امیر آدمی ہے، وہ جاب کرتا ہے جسے وہاں سے 10-12 لاکھ مثال کے طور پر مل جاتا ہے۔ بھائی اس کے پاس پہلے بھی بہت بڑی جائیداد ہے، مگر وہ جو 10-12 لاکھ ملتا ہے، 1-2 لاکھ ملتا ہے، جتنا بھی ملتا ہے، اس آدمی کا یہ تنخواہ لینا، وہ شرعی طور پر جو کر رہا ہے کام وہ ناجائز تھا تو یہ اس کا تنخواہ، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا آدمی ہے، اس آدمی کے یہ ہے جاب لیس، اس کے تو گھر کا چولہا ہی نہیں چلتا، یہ جاب وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے، مگر وہاں جاب اختیار کرنے والے کے ساتھ اللہ ناراض ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ راضی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ راضی کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے راضی ہو رہا ہے کہ اس بندے نے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے بچوں کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک کام اختیار کیا ہے۔ یہاں پر اگر یہ 50,000 روپے سے یہ جاب نہ کرتا تو اس کا گھر کا چولہا ہی نہیں چلتا تھا۔ مگر دوسری طرف کیا ہے، وہ اس نے چولہا چلانے کے لیے نہیں، وہ اس نے اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے کام کیا۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی پہلے ہی 10 فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ کوئی اتنے ارب اور لے لیتا ہے قرضے کے طور پر، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اور یہ بندہ جس کے گھر کا چولہا بھی نہیں چل رہا، اور یہ آدمی دوسرے شخص سے وہ قرضہ لے کر اپنا کام چلاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرضہ اس نے بھی لیا، قرضہ اس نے بھی لیا، سود پر قرضہ اس نے بھی لیا، بالفرض سود پر قرضہ اس نے لیا، مگر اس سے راضی کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، روح اور بدن کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے یہ بندہ ہاتھ پاؤں تو مار رہا ہے۔ اس لیے الربہ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت لیتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں لفظ ان کے ساتھ، حالانکہ ان تمریز کے لیے آتا ہے نا، بات ذرا کمزور سی ہو جاتی ہے، مگر جب صحابی رسول بات کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ یروی عن ربکم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بات کر رہے ہیں عن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تبارک و تعالی۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها، حضور نے فرمایا ایک درخت ایسا بھی ہے، ایک درخت ایسا ہے، یہ علمی بات ہے نا، باب العلم ہے، حضور بجھارت ڈالتے ہیں، ایک ایسا درخت ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ ایک بات،
وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ درخت مسلمان کی طرح کا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ درخت مسلمان کی طرح کا ہے۔ حدثونی ما ہی، حضور نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ دیکھو پہیلی ڈالنے کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کو پہیلی ڈال کر ذلیل کیا جاتا ہے، اسے جواب نہیں آئے گا ذلیل ہو جائے گا، ایسی پہیلی ڈالنا حرام ہے، اور یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ بتایا جائے جناب، یہ بتایا جائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سکڑ دادے کا نام کیا تھا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر جو اوپر سے نیچے ہیں عدو، عدنان، معاذ، نزار، مضر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، مالک، فار، یہ پوری فہرست کسی کو یاد نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتے ہیں صرف اور صرف یہ بتا دیا جائے کہ جناب یہاں پر کہ یہ معاملہ کیسے، حالانکہ اس کا تعلق تحقیق کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق تذلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بجارت ڈالی جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس وقت بجارت ڈالی جائے امتحان کے لیے، عملی اقدامات کے لیے، شرعی طور پر وہ جائز ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی تو کہتے ہیں نا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، یہ بھی تو بجارت ہے نا، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو یہاں پر اس بندے کو ذلیل کرنے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس بندے کو جلیل کرنے کا پروگرام ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کون سا ہے، اور یہ بتا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ بتا کہ یہ کالی زلفوں والا کون ہے، یہ بتا کہ یہ کون ہے۔ اب دیکھیں سوال کرنا یہ برا نہیں ہے، مگر کسی کو سوال کرنا ذلیل کرنے کے لیے کہ اسے آئے گا نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسری طرف ہاں اگر یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کسی کو معلومات لینے کے لیے شرعی طور پر وہ جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے مولانا وَإِنَّا مِثْلُ، اور سرکار نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ کون سا درخت ہے جو بندہ مومن کی طرح ہے۔ حدثونی ما ہی قال فواق الناس، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کوئی انجیر کا درخت ہو سکتا ہے، یہ کوئی فلان درخت ہو سکتا ہے، کہتے ہیں میرے دل میں بات آ گئی، میرے دل میں یہ بات ہے، یہ ہو نہ ہو تو یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ لیکن فاستحییت، چونکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے خاموش ہو گیا، حیا کر گیا، اب میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اندر میں کیا کہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو وہ بات دل میں آ رہی ہوتی ہے، کئی مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ہوا گا کہ آپ کے دل میں بات آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی آ گئی ہو کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کون سا درخت ایسا ہو سکتا ہے، تو دل میں آتا ہے جی وہ تو کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن بندہ شرما کر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ فاستحییت، تو میں بات کرنے سے حیا کر گیا۔ ثم قالوا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، پھر صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے۔ قال یہ نخلۃ، حضور نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بھئی کھجور کے درخت کو تو دیکھ لیں، ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کھجور کے درخت یہ صرف کھجوروں کی گٹھلیاں نہیں، یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں، یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کھجور کے پودے مدینہ منورہ سے خود پورے کے پورے بوٹے لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں قالا یہ نخلۃ، تو یہ کھجور کے یہاں پر فرمایا کہ یہ اس کھجور، اور کھجور کے درخت کے یہ ٹہنیاں شاخیں یہ خشک نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کھجور کے درخت کو بندہ مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح سے کھجور کا درخت اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بلندی تک پہنچی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کی جڑ یعنی اس کا ایمان، وہ بندہ مومن کے دل کے اندر بڑا مضبوط ہوتا ہے۔
جیسے کھجور کے درخت کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح سے بندہ مومن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے نا۔ کتنی آندیاں چلتی ہیں وہ درخت نہیں گرتا، بالکل اسی طرح سے کتنے جھکڑ آتے ہیں، وہاں پر کتنے لوگ اسلام کے خلاف چلتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں، مگر بندہ مومن کے قدموں کے اندر لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ جس طرح سے درخت کی شاخیں وہ انتہائی بلندی پر ہیں، انتہائی بلندی پر ہیں، بالکل اسی طرح سے بندہ مومن کے تخیلات اتنے بلندی پر ہوتے ہیں کہ کبھی وہ اپنے ارادوں کے ساتھ وہ بارگاہ خدا میں پہنچتا ہے، کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے۔ اب یہ وہاں پر ایسا عمل ہوتا ہے۔ درخت کو، یہ جو کھجور کا درخت ہے، اسے بندہ مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کیوں؟ بھئی دیکھیں یہاں پر یہ کام بہت آتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بذات خود تنا بھی ہو صحیح، بذات خود یہ تنا بھی ہو صحیح، تو لوگوں کے گھروں کے اندر شیطیر کے طور پر کام آتا ہے۔ اور اگر یہ خشک بھی ہو جاتا ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے نا، تو جتنا کتنا کام کھڑا ہوا کر رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کام یہ خشک ہونے کے بعد کرتا ہے۔ بھئی کھڑا ہوا ہے تنا نا، یہ تو چھت میں نہیں لگتا، لیکن جس وقت یہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ ہٹتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ بندہ مومن جس وقت تک یہ باقاعد حیات ہے تو بندوں کے کام آتا ہی ہے، مگر جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی قوت کے اندر اور بھی اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح سے حضور کو اس کے ساتھ بڑا پیار، اس درخت کے ساتھ بڑا پیار ہے، اتنا پیار ہے، حالانکہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر اور بہت سے درخت تھے، مگر مدینہ منورہ کے اندر اور بہت سے درخت تھے، مگر جس درخت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹیک لگانا پسند کیا وہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ حضور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنبَرَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ، ایک نیا ممبر بن گیا، وہ پرانا ممبر تھا جو تھا کھجور کا تنا، اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے، اور دوسری طرف ایک نیا ممبر بن گیا، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنبَرَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اب وہ پرانا ممبر جب اس نے دیکھا کہ آج وقت ہو گیا مگر میرے وجود کے ساتھ وجود مصطفیٰ نہیں لگا، اللہ فحن الجزع، اور یہ اس درخت نے رونا شروع کر دیا، فحن الجزع، اس نے رونا شروع کر دیا، رویا، اور صحابہ فرماتے ہیں سمعنا صوتہ کصوت العشار، جس اونٹنی کا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے نا تو وہ پیار میں آ کر وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، بلبلاتی ہے، روتی ہے، اس ستون نے، جو پرانا ستون تھا، اس نے تلاش مصطفیٰ میں اسی طرح سے رونا شروع کر دیا۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی اس لیے نہیں کہ صحابہ کرام ایک نہیں، بہت سے صحابہ نے خود سنا، لیکن انما الاعمال بالنیات جو حدیث کے شروع میں لائی جاتی ہے، اس کے آخری راوی تو ایک ہی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہیں، مگر یہ کہ وہ چیخ کر اس نے یاد مصطفیٰ میں رونا شروع کیا، ایک نہیں، مسجد بھر کے جتنے صحابہ تھے وہ سارے اس کے دعوے دار ہیں۔ کہتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ كَصَوْتِ الْعِشَارِ، ہم نے سنا کہ وہ جانور بل بلا رہا تھا، وہ وہاں پر ستون جو ہے وہ جانور کی طرح بل بلا رہا تھا، اونٹنے کی طرح بل بلا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں اسے یوں ذوق لے کر کہا کرتا ہوں، اس پرانے ستون نے کہا ہوگا اچھا حضور آپ نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں پرانا ہو گیا، آپ نے مجھے حضور پہلے میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، اب مجھے آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں پرانا ہو گیا۔ مگر حضور تو بڑے لاجپال ہیں نا، وہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ پڑھا کرے، لجپال پریت نو
توڑ دے نہیں تو جن دی باں پھڑ دے اس نو چھوڑ دے نہیں. حضور وہاں پر نئے ممبر سے ہٹے, دوبارہ پرانے ممبر پر تشریف لائے. فوادہ آیادہ ہو, حضور نے اپنا دست شفقت رکھا. لو لم یحتدنہ لبکت الی یوم القیامہ. اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ہاتھ مبارک رکھ کر اسے دلاسا نہ دیتے, حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ درخت, یہ تنا فراق مصطفیٰ میں قیامت تک روتا رہتا. لبکت الی یوم القیامہ. اللہ اکبر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.